السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کے ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمائے ہیں۔ چند لفظوں میں ایسی حکمت بھری باتیں اللہ رب العزت کی ہم جانیں گے اقوال ذری کی صورت میں، کہ یقیناً اگر ہم نے ان کو جانا، ان کو سمجھا، تو ہماری دنیا و آخرت دونوں ہی سنورتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آج اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ ایپیسوڈز بنائے تھے اقوال ذری پر، اللہ رب العزت کے ان اقوال پر۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید ہم اس کے آگے سے جانیں گے آیات الہی، ارشاد رب العالمین کے بارے میں، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں، اللہ رب العزت کے ان احکام کے بارے میں جو اقوال ذری کی صورت میں ہے۔ اس کے آگے ہم جانتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے جانا تھا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 میں فرمایا، تم فرما دو کہ اگر تم اپنے جی کی بات، یعنی اپنے دل کی بات، اپنے من کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی شان ایسی ہے کہ اللہ رب العزت ہر شے کا جاننے والا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو جو ہم اپنے دل میں چھپائیں یا ہم اس کو ظاہر کریں یا نہ کریں، اللہ رب العزت ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوبہ فرما دیجئے اگر تم کوئی بات چھپاتے ہو اور اپنے منی میں رکھ رہے ہو تو یہ جان لو کہ اچھائی اگر ہے تب تو صحیح بات ہے، لیکن اگر برائی ہے جو تم چھپا کے رکھے ہو اور سمجھ رہے ہو اللہ بھی نہیں جانتا، تو یہ جان لو کہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی ہی 73ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو یہ فضل ہے، فضل و کرم جو اللہ کا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کسی کو اللہ رب العزت علم کی دولت دیتا ہے، کسی کو عمل کی دولت دیتا ہے، کسی کو عبادت کی دولت دیتا ہے، کسی کو شیطان اور فرعون نمرود کی دولت یعنی پیسہ دیتا ہے۔ یہ سبھی دولتیں ہیں۔ کسی کو نبیوں کی دولت دیتا ہے تو وہ علم دیتا ہے، عمل دیتا ہے، عبادت دیتا ہے اور دعوت و تبلیغ کا جذبہ دیتا ہے، یہ نبیوں کی دولت ہے۔ اور فرعون اور حامان، شداد، ان لوگوں کی، نمرود لوگوں کی جو دولت ہے وہ روپیہ، پیسہ، مال و دولت ہے، یہی ان لوگوں کی دولت ہے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم کو کون سی دولت چننا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ تم فرما دو کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، یہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی کو وہ نبوت کے لیے چن رہا ہے تو یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ معاملہ۔ جسے چاہتا ہے نبوت کے لیے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے ولایت کے لیے چن لیتا ہے، جسے اللہ رب العزت چاہتا ہے اسے علم کے لیے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے ولی بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنا مقدس بندہ بنا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عالم بنا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی مشیت ہے، اللہ رب العزت کا چاہنا ہے، اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ جسے چاہتا ہے وہ ان فضلوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 92 یعنی 92 میں اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ رب العزت اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے، اللہ اس سے محبت کرنے لگے، اللہ اس کو تمام کی تمام نعمتیں عطا فرما دے، مال و دولت کے ساتھ ساتھ روزی میں برکت عطا فرما دے، ہر وہ شے جس کا وہ خواہاں ہے، جس کی وہ خواہش رکھتا ہے، اگر اللہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ ان تمام چیزوں کو ادا کرے، اس کو عطا کرے یہ ساری چیزیں، تو وہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ تم کو یہ تب تک نہیں ملے گا جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو۔ ہماری پیاری چیز کیا ہے؟
سب سے پہلی پیاری چیز تو ہم خود ہیں. جو انسان اپنے آپ سے محبت جتنا کرتا ہے اتنا کس سے کرتا ہے؟ سب سے زیادہ تو انسان خود سے محبت کرتا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اپنے آپ کو خرچ کیسے انسان کرے گا؟ اللہ و رسول نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کو کرنا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ان کو کرنا ہے. اور جن چیزوں سے اللہ نے ہم کو منع کیا ہے ان سے ہم کو دور ہونا ہے. یہی چیزیں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو خرچ کرنا. اسی طرح اگر تمہیں اللہ نے مال و دولت کی نعمتیں دی ہیں تو اس کو بھی ہمارے راستے میں خرچ جب تک نہیں کرو گے جب تک تم کوئی بھلائی کو، کوئی بھی اچھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی مقام و مرتبہ نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنے مال و دولت جو اللہ نے تم کو دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے. اللہ کے راستے کئی سارے ہیں، ان میں سب سے بہتر جو اللہ کا راستہ ہے وہ مدرسہ ہے. مدرسے میں زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کریں اور ایسے مدرسے میں جہاں پہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہو ایسے مدرسے میں آپ تعاون کریں. ایسی جگہوں پہ نہیں جو نام تو ہے مدرسے کا لیکن وہاں پہ دین کی تعلیم کے نام پہ کچھ نہیں ہو رہا، فقط بچوں کو اسکولی تعلیم دی جا رہی ہے. اگر قرآن و حدیث کی تعلیم کہیں پر نہیں ہے، کتاب و سنت کی تعلیم نہیں ہے، اجماع و قیاس کی تعلیم نہیں ہے، وہاں پہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہو رہا تو وہ مدرسہ کبھی نہیں ہو سکتا. مدرسہ فقط وہی ہوتا ہے جہاں پہ اللہ و رسول کی تعلیم ہو، قرآن و حدیث کی تعلیم ہو، درس نظامی وغیرہ کی تعلیم ہو اور حفظ و قرأت وغیرہ کی تعلیم ہو اور اس طرح کی جتنی بھی تعلیمیں اعلیٰ پیمانے کی یہ ساری تعلیم ہو وہ یقیناً مدرسہ ہے. لیکن اگر کہیں پر کوئی ایسی تعلیم نہیں ہو رہی، مدرسے کے نام پہ صرف اسکول کی پڑھائی ہو رہی ہے اور اسکول میں ہی سارے معاملات اسکول کے ہیں اور انہی اسکول کے بچوں کو نصاب کے طور پہ عربی یا اردو کی برائے نام تعلیم دے دی جاتی ہے تو وہ مدرسہ نہیں ہے، وہ مکتب ہے. حقیقت میں مدرسہ تو وہی ہوتا ہے جہاں پہ قرآن و حدیث کی باضابطہ تعلیم ہو، کتاب و سنت کی تعلیم ہو اور وہ ساری تعلیم ہو جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ و رسول نے ہم کو حکم دیا ہے. حضرات محترم، وہاں پر ہم کو خرچ کرنا ہے. اسی طرح ہمیں اگر اللہ رب العزت نے دولت کے ساتھ ساتھ اولاد بھی دی ہے تو ہم کو اولاد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اولاد کو کیسے خرچ کرنا؟ کیا اس کو ذبح قربانی کرنا ہے؟ نہیں. اللہ کو ہمیں اولاد کو ہم کو اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ کرنا ہے کہ ہم کو اللہ نے جو اولاد دی ہے اس کو ہمیں اللہ کے راستے میں لگانا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو کمائی کھانے سے ان تمام چیزوں سے دور کر دیں، نہیں، اس کو خوب کموائیں لیکن سب سے پہلے اس کو اللہ کے راستے میں لگائیں، اللہ کو کے دین کو حاصل کرنے کے راستے میں لگائیں. کسی مدرسے میں اس کو تعلیم دلوائیں. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آج پوری دنیا کا نظام صرف دو ہی جماعت ہیں جو پوری دنیا کو چلا رہی ہیں. پہلی جماعت کا نام ہے اللہ کے ولی یعنی اولیاء کرام اور دوسری جو جماعت ہے وہ ہے علماء کرام یعنی عالم دین. یہی دو جماعت ہے جو پوری دنیا میں اللہ کے نظام کو چلا رہی ہے کیونکہ آج نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ سبھی پردہ فرما گئے. آج ان نبیوں کے کاموں کو اللہ کے ولی یعنی اولیاء کرام اور علماء کرام یعنی عالم دین ہی انجام دے رہے ہیں. تو اگر کسی کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو وہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے یعنی اس کو اللہ کے راستے میں لگائے. اسی طرح اگر ہم ان کاموں کو کریں گے تبھی ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھلائی کا مقام پائیں گے. اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ ہم کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے گا اور ہم کو نہایت ہی عظیم مرتبہ اللہ رب العزت ہم کو عطا فرمائے گا. اسی طرح سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز تم مسلمان ہو کر ہی مرنا. ایسا نہیں کہ تم زمانے کی مشقتوں کو دیکھ کر، زمانے کی دشواریوں کو دیکھ کر تم اپنے اسلام سے پھر جانا، ایسا نہیں کرنا. چاہے یہ دنیا لاکھ ہمارے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ توڑ دے لیکن اسلام کی حالت میں ہی اس دنیا سے جانا. حضرات محترم، اس میں اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. حضرات محترم، آپ کسی سے بھی پوچھیں، آج آپ کسی سے بھی پوچھیں ہر انسان یہی کہے گا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو؟ تو ہر انسان یہی کہے گا ہاں بھائی ہمیں اللہ سے ڈر ہے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے ہمارے دل میں. ہر انسان یہی کہے گا لیکن حقیقت میں اللہ سے ڈرنا ہے کیا؟ حضرات محترم،
اس میں اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں پہ ڈرنے کے دعوے دار تو سب ہیں، لیکن ڈرنے کا جو حق ہے ہم کو اس طرح ڈرنا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ حضرات محترم، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے اللہ سے ڈرنے والوں کی 5 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان 5 نشانیوں میں سے سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں تک تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی شان بیان فرمائی کہ یہ قرآن ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب اس کے آگے سے اللہ نے اللہ سے ڈرنے والوں کی 5 پہچان بتائی ہے۔ سب سے پہلی پہچان جو اللہ نے بیان فرمائی وہ کیا فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جنت، جہنم، اللہ رب العزت، فرشتے، جنات، شیطان، قبر کا عذاب، جہنم، جنت، ان تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہم کو ذرے ذرے کا اللہ کی بارگاہ میں قبر میں حساب دینا ہے۔ ان تمام باتوں پر ایمان لانا جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ چھپا ہوا ہے، یہ پہلی پہچان ہے۔ دوسری پہچان وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ سے ڈرنے والوں کی دوسری پہچان ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے تمام ظاہری اور باطنی تمام کے تمام شرائط کے ساتھ نماز کو وہ قائم کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی دوسری پہچان، اللہ سے ڈرنے والوں کی دوسری پہچان ہے۔ تیسری پہچان جو ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی وہ یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ ہمارے راستے میں، یعنی مدرسہ، مسجد وغیرہ میں، یا اس طرح کے جو دینی ادارے ہیں، خانقاہ وغیرہ ہے، اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی تیسری پہچان ہے۔ اور بھی اللہ کے کئی سارے راستے ہیں، آپ کسی فقیر کو دے سکتے ہیں، کسی غریب، محتاج، لاچار، مجبور کو دے سکتے ہیں، کسی مسکین کو دے سکتے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، لیکن جو سب سے بہتر راستہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی مدرسے میں دیں، کسی خانقاہ میں دیں، کہ وہاں پر اگر آپ دیں گے تو قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اس کے بعد متقیوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی جو چوتھی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقیوں کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگ آپ پر جو بھی نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے یعنی توریت، انجیل، زبور اور بقیہ جو صحیفے اللہ نے نازل فرمائے ان پر بھی وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یقیناً وہ برحق ہیں، اللہ کی جانب سے ہے۔ جس کو آج یہودی اور عیسائی لوگ مانتے ہیں وہ بھی اللہ کی ہی جانب سے ہے۔ آج اگرچہ جو موجود ہے اس کو انہوں نے بدل دیا، اس میں انہوں نے اپنی من مرضیاں شامل کر دی، لیکن توریت، انجیل، زبور جو اللہ کی جانب سے آئی تھی، جو حقیقت حالت میں تھی، ان پر سبھی پر ہمارا ایمان ہے۔ اور پانچویں جو پہچان ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی وہ یہ ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کو قبر میں ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، مرنے کے بعد قبر کا عذاب واقع ہوگا، مرنے کے بعد حشر کا وہ واقعہ پیش آئے گا۔ ان تمام باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو جیسے ڈرنے کا حق ہے وہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر ان 5 پہچان، 5 صفتیں، یہ 5 ایسی پہچان ہم کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں کو لا لیں گے تو یقیناً ہم اللہ سے ڈرنے، اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک مقام پہ فرمایا، سورہ آل عمران کی ہی آیت 118 آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، ان کی آرزو تو یہی ہے کہ جتنی ایذا تمہیں وہ پہنچا سکے وہ پہنچائے۔ یہ اللہ رب العزت نے دنیا کا جو نظام ہے، دنیا میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کو ایک حکمت بھری بات ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ان کو سکھائیں کہ تم کو کس کو رازدار بنانا ہے۔ اللہ نے فرمایا غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یعنی راز کی اگر کوئی بات کہنا ہے تو انہی کو کہو
جو تمہارے ہمراز ہوں، جن کو تم رازوں کو بتا کر یہ یقین رکھ سکو کہ یہ کسی اور سے نہیں اس کو بیان کریں گے۔ یقیناً ایک مومن ایسا ہوتا ہے جو مومن کے کامل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی راز کو ادھر ادھر بیان نہیں کرتا، لیکن جو فاسق ہوتا ہے وہ اگر اس سے کبھی بھی کوئی بات بتا دو تو ادھر ادھر وہ گانے لگتا ہے، چغلی کرنے لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ اپنے رازوں کو چھپاؤ، اور وہ تمہاری برائی میں کبھی کوئی کمی نہیں کرتے۔ اگر تم نے ان کو بتا دیا تو وہاں پر تو وہ کچھ نہیں بولیں گے، لیکن پیٹھ پیچھے خوب تمہاری برائیاں بیان کریں گے۔ ان کی آرزو تو فقط یہی رہتی ہے کہ جتنا ہو سکے تم کو تکلیف پہنچے۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا، سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 129 میں اللہ نے فرمایا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخش دیتا اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے یا جو کچھ آسمان میں ہے، حقیقت میں یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ جسے چاہے وہ ان تمام چیزوں کو عطا کر دے، جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے۔ ان تمام چیزوں کا حقیقت میں اختیار اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرے۔ السلام علیکم۔